السلام علیکم. آج 12 بجے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں سادیہ قوس اور میں ہوں سعدیہ سیمسن. کرتے ہیں بلیٹن کا باقاعدہ آغاز. سب سے پہلے بتائیں کہ جنرل پرویز مشرف نے آئین توڑ کر اتنا بڑا جرم نہیں کیا. مشرف کا سب سے بڑا جرم آئین NRO دینا تھا. وزیر اعظم عمران خان کا ڈسٹرکٹ کورٹس کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب. وزیر اعظم نے کہا جنرل پرویز مشرف نے طاقتور کو NRO دیا, پیسہ تو مشرف کا نہیں تھا. ان کا مزید کہنا تھا کہ پیسہ تو قوم کا چوری ہوا, اس کے پاس تو پیسہ معاف کرنے کا اختیار ہی نہیں تھا. آج یہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے, کہتے ہیں ہمارے لیے علیحدہ قانون بنا دو, ہمیں NRO دے دو. ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں کہ NRO نہ دیا تو ملک کو چلنے نہیں دیں گے. جو ہماری سٹرگل ہوئی ہے جب سے آئے ہیں, یہ کیا سٹرگل ہے؟ سارے اکٹھے ہو کے کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے علیحدہ قانون بنا دو, ہمیں NRO دے دو. ایک ہی بلیک میل کر رہے ہیں کہ نہیں تو آپ کی گورنمنٹ نہیں چلنے دیں گے. اور یہی جنرل مشرف نے سب سے بڑی جو ظلم کیا اس ملک پہ, ایک تو آئین توڑا, لیکن جو سب سے بڑا ظلم کیا NRO دے دیے طاقتور کو. پیسہ تو جنرل مشرف کا نہیں تھا, پیسہ تو قوم کو چوری ہوا تھا. اس کے پاس تو رائٹ ہی نہیں تھا کہ ان کو کہے جی نہیں ہم نے آپ کو معاف کر دیا. چیف جسٹس صاحب آپ کے ساتھ 2007 میں اس تحریک میں شامل اس لیے تھا کہ یہ ہمارا نظریہ تھا. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا, 25 سال پہلے کہہ رہا تھا کہ ملک تو صرف تب آگے بڑھے گا جس ملک میں آزاد عدالتیں آئیں. وہ ایک ڈیموکریٹک سٹرگل تھی, وہ انفیکٹ سٹرگل رول آف لا کی تھی. ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو کہہ رہے تھے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جج کو, چیف جسٹس کو اس طرح آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے. لیکن مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اس سٹرگل کی نتیجے میں جو ریزلٹس آنے چاہیے تھے وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ نہیں آئے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ کہتے ہیں کہ سستا اور فوری انصاف ہر شہری کا بنیادی حق ہے. 60 سال میں پہلی بار عوام اور سائلین کو کسی نے عزت دی. ضلعی عدالتوں کی عمارت کا صحرا وزیر اعظم کو جاتا ہے. اسلام آباد کی بنیاد 6 دہائیوں پہلے رکھی گئی, لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ان 6 دہائیوں میں عدالتی نظام کے سب سے اہم جز کو نظر انداز کیا گیا. عدالتی نظام کے اصل شراکت دار سائلین کو عدل کی رسائی کے حق سے بھی محروم رکھا گیا. آج ذہنوں کی تبدیلی کے آغاز کا دن ہے اور اس عزم کا اعلان ہے کہ سستا اور فوری انصاف ہر شہری کا بنیادی حق اور ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست نے 6 دہائیوں کے بعد سائلین اور عام عوام کے لیے سستا اور فوری انصاف کو اپنی اولین ترجیح کے طور پہ مقرر کر دیا ہے. جناب وزیر اعظم صاحب, انصاف تک رسائی کے حق کے لیے ایک اہم پیغام کا صحرا آپ کے سر ہے. جو کام 6 دہائیوں سے نہ ہو سکا, آج وہ آپ کے ہاتھوں سر انجام پایا جا رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں, کچھ موسم کی صورتحال کا بھی ذکر کریں گے. کراچی کے مختلف علاقوں میں آج پھر بادل برس پڑے ہیں. گلشن حدید, لانڈھی, ملیر, کورنگی, MA جناح روڈ, صدر سمیت کئی علاقوں میں رمجم ہوئی. محکمہ موسمیات کے مطابق بارش برسانے والا سسٹم وسطی بھارت میں موجود ہے. بحیرہ عرب میں چلنے والی تیز ہواؤں کے باعث بادل شہر قائد میں برس رہے ہیں. بارش کا نیا اسپیل 10 ستمبر تک وقفے وقفے سے چھڑکاؤ کرتا رہے گا. کراچی پر پھر ہوئی قدرت مہربان, ابر رحمت شہر پر برسنے لگا. گلشن حدید, لانڈھی, ملیر, کورنگی, MA جناح روڈ, صدر سمیت کئی علاقوں میں بارش شروع ہو گئی. شہریوں کے چہرے بھی کھل اٹھے, کہنے لگے موسم سدا یوں ہی رہے تو مزہ آ جائے. موسم تو بالکل اچھا لگ رہا ہے اور اچھا ہونا بھی چاہیے تھا کیونکہ گرمی بھی زیادہ تھی اور اب جو ہے وہ موسم اچھا ہو گیا تو انجوائے کر رہے ہیں اس کو. بارش بہت کم ہوتی ہے اور جب بارش ہوتی ہے تو پھر لوگ اس کو انجوائے کرنے کے لیے نکلتے ہی ہیں, تو ہم بھی اس لیے نکلے ہیں تاکہ موسم کو مزہ لیں اور کیونکہ یہ موسم بہت کم آتا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون بارش کا نیا اسپیل جمعرات تک جاری رہنے کا امکان ہے. انوشا جعفری, آج نیوز, کراچی.
शाहीन जिनकी उड़ान से हुआ दुश्मन परेशान, आज का दिन वतन के उन जाबाज सपूतों के नाम। 7 सितंबर 1965 में पाक फिजाइया के बहादुर शाहीनों ने दुश्मन को छठी का दूध याद दिलाया। इनकी याद में आज यौम फिजाइया मनाया जा रहा है। तुम्हारी मशल वफा बरोगे शश जिहाद है। फजाओं के निगहबान एयर फोर्स के जवान जिन्होंने फलक पर लिखी बहादुरी की दास्तान। अददी एतबार से कम मगर हौसलों में बुलंद, 65 की जंग में दुश्मन की अफवाज को कर दिया दंग। शाहीन आसमान से ऐसे झपटे कि इंडियन एयर फोर्स को नीस तो एमएम आलम ने ऐसी बहादुरी दिखाई जो पूरे आलम के लिए मिसाल बन गई। सरगोदा की फजाओं में 1 मिनट से भी कम वक्त में दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराए। एमएम आलम ने 5 में से 4 तैयारों को सिर्फ 30 सेकंड के अंदर धूल चटाई, जो कि एक आलमी रिकॉर्ड भी है। उन्होंने इस जंग में मजमूई तौर पर दुश्मन के 9 तैयारे फजाओं से जमीन पर लापटके। एमएम आलम के साथ सीसल चौधरी हो या सरफराज रफीकी, सबने एक से बढ़कर एक मुकाबला किया। पाक वतन के मुहाफिजों ने सिर्फ 48 घंटों के अंदर 56 भारतीय तैयारों को तबाह करके इंडियन फजाइया की कमर तोड़ दी। हर आंख की हो रोशनी दिलों का हो करार। आज 56 साल बाद भी दुश्मन अददी लिहाज से तो आगे निकल गया, लेकिन वो पेशावराना सलाहियतों और वतन पर मर मिटने के जज्बे में हमसे बहुत। कराची में यौम फिजाइया के मौके पर पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। एयर वाइस मार्शल ज़ईम अफजल ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उनका कहना था कि पाक फिजाइया ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में अपनी धाक बैठाई। कामरान शेख की रिपोर्ट। कराची में पुरवकार तकरीब सजाई गई। पाक फिजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल ज़ईम अफजल ने शहीद की कब्र पर फूल रखे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शोहदा की कुर्बानियां आने वाली नस्लों के लिए मिसाल हैं। दुश्मन जान ले, पाक फजाइया हर दम तैयार है। ना सिर्फ हमारे लिए उनकी कुर्बानी ना सिर्फ हमारे लिए एक मिसाल है, बल्कि आइंदा आने वाली जनरेशंस के लिए भी एक एग्जाम्पल है। और हमने उनकी जो जुर्रत और बहादुरी थी उसको आगे लेकर चलना है। और मैं आप लोगों को श्योर करता हूं कि पाक फजाइया हमेशा कल भी तैयार थी, आज भी तैयार है और आइंदा भी हमेशा तैयार रहेगी। शहीद राशिद मिन्हाज ने पाकिस्तानी जंगी जहाज भारत ले जाने का नापाक मंसूबा नाकाम बनाया और इस बेमिसाल बहादुरी पर इन्हें सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। दुश्मन चाहे तो आजमा ले, पाक फौज को हर महाज पर तैयार पाएगा। आर्मी चीफ का वाज़ेह पैगाम। यौम दिफा की मरकजी तकरीब से खिताब में जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान और कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। अंदरूने मुल्क इंतशार फैलाने वाले अनासर से भी निपटना होगा। रियासत को ब्लैकमेल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ का कहना था कि चाहते हैं अफगान सरजमीन किसी हमसाया मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तानी कौम हमेशा की तरह आज भी अपने अफगान भाइयों के साथ खड़ी है। ये भी तवक्को करते हैं कि अफगानिस्तान में एक मुस्तहकम और तमाम फरीकैन के नुमाइंदा हुकूमत कायम हो। इंसानी हकूक बेशमूल खवातीन के हकूक का एहतराम किया जाए। अफगान सरजमीन किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। 2019 के बाद कई नाजुक लम्हात आए, मगर पाकिस्तान ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए एक जिम्मेदार और अमन पसंद रियासत होने का सबूत दिया। ताहम हमारी अमन पसंदी की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए।
ہم کسی بھی جارحیت کا بھرپور مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کے درمیان کشمیر کا مسئلہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے. ہم کشمیر کے بارے میں ہندوستان کے 5 اگست 2019 کے تمام یک طرفہ اور غیر قانونی اقدام کو رد کرتے ہیں. 56 سال بعد بھی پاک فضائیہ بھارتی فضائیہ پر حاوی. بھارتی میڈیا نے جھوٹی خبروں کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے. امریکی طیارے کی تصویر دکھا کر جھوٹا دعویٰ کیا کہ پنجشیر میں پاکستانی طیارہ گرا دیا گیا. ویڈیو گیم کے کلپس بھی چلائے اور پروپیگنڈا کیا کہ پنجشیر میں پاکستانی ڈرون طالبان مخالف جنگجوؤں پر بمباری کر رہے ہیں. 56 سال بعد بھی پاک فضائیہ بھارتی فضائیہ پر حاوی ہے. بھارتی میڈیا نے جھوٹی خبروں کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں. امریکی طیارے کی تصویر دکھا کر جھوٹا دعویٰ کیا کہ پنجشیر میں پاکستانی طیارہ گرا دیا گیا ہے. سال کا طویل وقت گزر گیا لیکن بھارتی اعصاب پر پاک فضائیہ اب بھی سوار ہے. فیکٹ چیک کے لیے بھارتی میڈیا بھی نہیں تیار. ایک بار پھر جھوٹی خبروں سے بھارت ہوا خوب خوار. بھارتی میڈیا نے امریکی طیارے کی تصویر دکھا کر افغان وادی پنجشیر میں پاکستانی طیارہ گرانے کا جھوٹا دعویٰ کر دیا. یہ تصویر 2018 میں گرے امریکی طیارے کی تھی. اتنا ہی نہیں، بھارتی میڈیا نے غیر مصدقہ خبریں چلانے کے اپنے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے. ریپبلک ٹی وی اور زی ہندوستان نے ایک فوٹیج شیئر کی اور دعویٰ کیا کہ پاکستانی ڈرون وادی پنجشیر میں طالبان مخالف جنگجوؤں پر بمباری کر رہے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ مذکورہ کلپ ایک ویڈیو گیم آرما 3 کے تھے جس کا بھانڈا ایک ویب سائٹ بوم نے پھوڑ ڈالا. امریکی طیارے کی تصویر پاکستانی بتا کر اور ویڈیو گیم کے کلپ چلا کر بھارت نے ایک بار پھر شرمندگی مول لی ہے. طالبان نے نئی حکومت کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے پاکستان، ترکی، قطر، روس، چین اور ایران کو دعوت دے دی. ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ نئی حکومت کی تشکیل میں ممالک ہماری مدد کریں. دوسری جانب روس نے حلف برداری کی تقریب میں شرکت کو مشروط کر دیا ہے. روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوراف نے کہا کہ افغان حکومت کی تقریب حلف برداری میں شرکت اور طالبان حکومت کی معاونت صرف اسی صورت میں کریں گے جب حکومت سازی میں تمام دھڑوں کو شامل کیا جائے گا. اور چمن بارڈر پر افغان شریک حیات رکھنے والے پاکستانی مشکل میں پڑ گئے ہیں. افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے دستاویزات کے حامل افغان باشندوں کو سہولیات دینے کی اپیل کر دی ہے. کابل سے شہاب الدین کی رپورٹ دیکھتے ہیں. پاک افغان بارڈر پر افغان باشندوں کے آنے پر پابندی کی وجہ سے کابل میں رہائش پذیر افغان شریک حیات رکھنے والے پاکستانیوں کو مسائل نے گھیر لیا. کئی برس سے کابل میں رہائش پذیر ناصر خان نے آج نیوز کو بتایا کہ کئی بار کی درخواست کے باوجود ان کی اہلیہ کو پاکستان جانے کی اجازت نہیں مل رہی ہے. میں نے یہاں پہ شادی کی ہے، میری بیوی یہاں پہ ہے، میری بچی یہاں پہ ہے، اور ابھی ایسے حالات بن گئے کہ میں نے اپنی ایمبیسی میں بھی ان کو پاسپورٹ دیے کہ ہمیں یہاں سے نکالنے کے لیے کوئی راستہ دے دے. لیکن مشکل یہ آ رہی ہے کہ افغانیوں کو بالکل چھوڑا نہیں جا رہا، تو اس وجہ سے میں یہاں پہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اسٹک اپ ہوا ہوں. تاہم دوسری طرف افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکام سے تورخم اور چمن میں افغان عوام کو درپیش مسائل پر بات ہوئی کہ دستاویزات کے ساتھ جانے والے افغان باشندوں کو سہولت دی جائے. د دې ستونزې د حل لپاره موږ مقرره غوښتنه وکړه د خپلو لارو نه چې پاکستاني لوري باید
دروازه بند نه کی دا سه مالونو تم زیان رسیږي او تجارت تم زیان رسیږي او افغانان هم په یو کې مریضان دي مسافر دي مهاجرین دي تګ راتګ کوي. افغان شریک حیات رکھنے والے افراد نے حکام سے مسئلے کے جلد حل کی اپیل کی ہے. کیمرہ مین ملک عادل کے ساتھ شہاب الدین، آج نیوز، کابل.